الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ جھوم جھوم کر ذوق شوق اور محبت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف کرایا ہے، اس کے ذکر کے سلسلہ میں سجائی گئی اس محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے اس بابرکت سفر کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کا بابرکت سفر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام جب معراج کی رات براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بوڑھی خاتون، بال بکھرے ہوئے ہیں، برا حال ہے، بوڑھی کمزور مرنے کے قریب ہو چکی ہے، اس کے پاس سے گزر ہوا۔ اس نے نبی کریم علیہ السلام کو بلایا لیکن حضور نے جواب نہیں دیا، توجہ ہی نہیں کی۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی آقا ابھی آپ سفر جاری رکھیے، میں پھر آپ کو عرض کر دوں گا یہ کون ہے۔ پھر سرکار کا سفر جاری ہے تو راستے میں ایک بوڑھا ملا، اس نے بھی آپ کو بلایا لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس کو جواب نہ دیا۔ حضور کا سفر جاری، پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی آقا سفر جاری رکھیے، میں آپ کو عرض کر دوں گا یہ کون ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں جب داخل ہوئے تو 3 بزرگ ہستیاں، بڑے بارونق خوبصورت چہرے، انہوں نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کو سلام کیا۔ کن لفظوں سے؟ سبحان اللہ۔ عرض کی السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ نبی کریم علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا۔ اب جبریل بولے، عرض کرتے ہیں آقا وہ پہلے جس خاتون کو، بوڑھی کو آپ نے دیکھا وہ دنیا تھی، جیسے وہ مرنے کے قریب پہنچ چکی ہے نا، ایسے یہ دنیا بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ دنیا کی اب زیادہ عمر نہیں ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ دنیا کی عمر 7 دن ہے۔ کتنے؟ یہ ہمارے والے دن نہیں، یہ اللہ کا خاص حساب ہے۔ اس حساب سے دنیا کی عمر کتنے دن ہے؟ 7 دن۔ فرمایا کہ میں اور میری امت 7ویں دن بھیجے گئے ہیں۔ 6 دن دنیا کی عمر گزر چکی ہے، آخری دن میں ہم بھیجے گئے ہیں۔ پھر عرض کی آقا وہ جو بوڑھا ملا تھا وہ شیطان تھا، اگر آپ ان دونوں کی طرف توجہ کر لیتے
تو آپ کی ساری امت بھی ان کی طرف ہی لگ جاتی، شیطان کی طرف لگ جاتی، سارے دنیا کی طرف لگ جاتے۔ یہ تو آقا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں کی، تو اس کی برکت سے آپ کے سارے امتی دنیا دار اور شیطان کے کہنا ماننے والے نہیں بنیں گے، کچھ بن جائیں گے، کچھ بچ جائیں گے، لیکن اگر آپ توجہ کرتے تو سب کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ پھر عرض کی آقا یہ جنہوں نے آپ کو سلام کیا ہے یہ ایک نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ایک ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آقا انہوں نے آپ کو سلام کیا ہے، اور بھلا کن لفظوں سے سلام کیا تھا؟ بھول بھی گئے؟ السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخرو، السلام علیک یا حاشرو۔ اے ساری کائنات سے پہلے پیدا ہونے والے نبی آپ کو سلام ہو، اے سارے نبیوں کے بعد جلوہ گری فرمانے والے نبی جی آپ کو سلام ہو۔ تو یوں اللہ کے نبیوں نے حضور کو سلام کیا، تو پتہ چلا لفظ یا سے حضور کو سلام کرنا یہ تو وہ کام ہے جو حضرت ابراہیم نے بھی کیا، حضرت موسیٰ نے بھی کیا، حضرت عیسیٰ نے بھی کیا، اور میرے آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ نے بھی کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور شبہ پڑ سکتا ہے، وہ کیا؟ سن لیجئے۔ نبی پاک نے پوچھا جبریل یہ بوڑھی کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ بوڑھا کون ہے؟ اور بھی بہت ساری جگہیں نبی پاک پوچھتے تھے جبریل یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نبی کریم علیہ السلام کو پہلے پتہ شتہ نہیں تھا۔ جیسے ہم حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، تو کچھ لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ حضور کی شان میں انگلیاں اٹھاتے ہیں، نہیں اس کا نہیں پتہ، اس کا نہیں پتہ، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ جانے ان کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ الحمدللہ ہماری تو یہ ڈیوٹی ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر گن گن کر آقا کی شان اور عظمت بیان کرتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اور آپ کو ایک بات عرض کر دوں، یہ جو ہے نا پوری ذمہ داری سے اپنے دین کا، آقا کی شان اور عظمت کا پہرا دینا، یہ کام بڑی سعادت والا ہے، لیکن کوئی سوکھا کام نہیں ہے۔ ایک تو جرت چاہیے، دوسرا محنت بھی چاہیے۔ آپ تو سمجھتے ہوں گے کہ میں بس گھر سے اٹھا اور تقریر کے لیے آ جاتا ہوں۔ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی دین کی قدر ہو سکے۔ اکثر مجھے رات کے 2، 1، 2، 3 بج جاتے ہیں کتابوں میں، سمجھ آئی؟ بعض اوقات کسی نے کوئی ایسا سوال کر دیا ہے جسے میرے آقا کی شان پہ حرف آتا ہے، بھئی اس کا جواب دینا ہے، تو یقین جانے کبھی کبھی آدھی رات کو مجھے کسی سوال کا جواب مل جاتا ہے نا، تو میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے ایک قلہ زمین بھی لب جاندی شاید انی خوشی نہ ہوندی جنی خوشی مینوں نبی پاک دی شان ہوتے اٹھن والے اعتراض دا جواب لب کے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ صادق ہوں اپنے قول کا، صادق خدا گواہ۔ اگلے دن میں رات کے 2 بجے لائبریری سے نیچے آیا تو دروازہ بجایا، گھر والوں نے کھولا، میں نے کہا میرا دل کرتا ہے مٹھائی بانٹوں، کہتے ہیں خیر ہے؟ میں نے کہا بس کوئی الجھن تھی، اللہ کے کرم سے وہ اب دور ہو گئی ہے۔ کسی سوال کا جواب چاہیے تھا، کسی کا اعتراض تھا اور میں نے اس کا جواب دینا تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا ہے، مجھے اس کا جواب مل گیا ہے۔ صادق ہوں اپنے قول کا، صادق خدا گواہ،
سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ تو یہاں پر ایک سوال ہو سکتا تھا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کو پتہ ہے، علم ہے، تو حضور نے پوچھا کیوں؟ اور بھائی سن لو، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز کا پتہ ہوتا ہے پھر بھی پوچھا جاتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ پتہ ہوتا ہے پھر بھی، اچھا میں کسی کا نام لے رہا ہوں، کسی کے خلاف بول رہا ہوں؟ میں تو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں بھائی، ایک سوال ہے اس کا جواب دے رہا ہوں۔ بعض اوقات کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے پھر بھی پوچھا جاتا ہے۔ مثلا اللہ کو سب کا پتہ ہے کہ نہیں؟ بولیے پتہ ہے نا، لیکن اللہ نے بھی پوچھا تھا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جانے لگے نا، اپنی قوم کو فرعون کے عذاب سے نکالا، دریا پار کیا اور اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی جلدی کوہ طور پر پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا ما اعجلک یا موسیٰ، اے موسیٰ اتنی جلدی کیوں کی؟ اتنی جلدی کیوں کی؟ عرض کی یا اللہ میں نے جلدی اس لیے کیے لتردا، تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اب بتاؤ کہ اللہ کو نہیں پتہ تھا؟ پتہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں پوچھوں اور موسیٰ اپنی زبان سے بیان فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، پیارے موسیٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، پیارے موسیٰ آپ کے ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے؟ بچے کھڑے ہو نا، ایان کھڑا ہو، یہ ٹوپی پکڑو۔ اب میں پوچھوں بیٹے بتاؤ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ کیا خیال ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا؟ نظر بھی آ رہا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ ہاتھ میں ٹوپی ہے، پتہ ہے۔ تو اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ نظر بھی آ رہا ہے، لیکن پھر بھی پوچھا موسیٰ بتاؤ تو صحیح تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ پتہ تو مجھے ہے، پر میرا کلیم مجھ سے باتیں کرے، میں اپنے کلیم سے باتیں کروں، اس لیے پوچھا بتاؤ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال ہی عصا، یا اللہ یہ میرا عصا ہے، یہ میرا سوٹا ہے، اس سے میں بکریاں بھی چراتا ہوں، اوپر سے تکے بھی اتار لیتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، دوسرے کام بھی میں اس سوٹے کے ذریعے لے لیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ عصا ہے، تو کسی کو شک نہیں پڑا کہ اللہ کو علم ہوتا تو پوچھتا کیوں؟ جب ادھر شک نہیں تو یہ بھی تو اللہ کے محبوب ہیں نا، یہاں کیوں شک کرتے ہو بھائی؟ تو ہم نہ اللہ کے علم کے بارے میں شک کرتے ہیں، نہ رسول اللہ کے علم کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پتہ اللہ کو بھی ہے، پتہ مصطفیٰ کو بھی ہے، بس۔ خیر، نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے، وہاں پر انبیاء کرام نے خطبے دیے، ان کا ذکر میں نے جمعہ میں کر دیا تھا۔ تو حضور نے جو خطبہ دیا اس کا ذکر ہو رہا تھا، وہ ذرا سن لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ نے میں مصطفیٰ کو ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنایا، وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ساری کائنات والوں کے لیے بشیر بنایا، نذیر بنایا۔ میں ساری کائنات والوں کو خوشخبریاں بھی سناتا ہوں، اور میں ساری کائنات کے اندر رہنے والے لوگوں کو اللہ کے عذاب کا ڈر بھی سناتا ہوں۔ آگے حضور نے کیا فرمایا؟
فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ نے مجھے وہ کتاب عطا فرمائی ہے جس کتاب کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ بولیے کتنی چیزوں کا ذکر ہے؟ ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر ہے، موجود ہے۔ اللہ نے مجھے وہ شان والی کتاب عطا فرمائی ہے۔ آگے حضور نے اپنی امت کی شان بیان کی۔ امت کے اندر میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی ہیں۔ اللہ نے شرف دیا، بن مانگے اللہ نے کرم کیا، مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ یہ وہ اعزاز ہے جس کی تمنا اللہ کے نبی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ پر اللہ نے تورات اتاری نا، تو موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر گھر پہنچے، پڑھنا شروع کیا، لکھا ہوا تھا ایک امت ہوگی جس کی یہ شان ہے۔ فوراً یا اللہ مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تلک امت احمد، یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ اگلا صفحہ دیکھا، اس پر دیکھا ایک امت ہے، اس کی یہ شان ہے، یا اللہ یہ مجھے دے دے۔ فرمایا نہیں موسیٰ، تلک امت احمد، یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ اگلا صفحہ کھولا، اس پر بھی ایک امت کی شان، یہ شان ہوگی ان کی، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا نا، تلک امت احمد، یہ میرے محبوب کے غلام ہیں۔ اگلا صفحہ کھولا، اس پر بھی امت کی شان، کوئی 20-30 شانیں حضرت موسیٰ نے جب تورات کے اندر پڑھی نا، تو عرض کی یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ نا، یہ امت تو میں نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہے، یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جس امت کی اتنی شانیں ہیں، تو پھر میں یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ اگر یہ امت نہیں دینی تو مجھے بھی اس امت کے اندر شامل فرما دے، مجھے بھی اس امت کے اندر شامل فرما دے۔ اور جس کا امتی بننے کے لیے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اللہ نے کتنا کرم کیا، ہم نے مانگا بھی نہیں، اللہ نے بن مانگے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے نا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام اپنی امت کی شان بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ فرمایا اے نبیوں تمہاری امتیں بھی بڑی شان والی ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ نے سب سے زیادہ شان والی امت میں مصطفیٰ کی امت بنائی ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا ہمارے اندر، میں اپنے گریبان میں دیکھوں، آپ اپنے گریبان میں دیکھو، ایمانداری سے بتانا کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ ہم کہیں جی نہیں ہم بہتر ہیں، پچھلی امتوں کا کوئی حال نہیں تھا، کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں۔ اس وقت نہ فلمیں، نہ ڈرامے، نہ گانے، نہ باجے، نہ بندوق، نہ ایٹم، نہ میزائل، نہ دھمکی، نہ ٹی وی، نہ فوٹو، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پہلے گناہ کم تھے، اب گناہ، اب تو وہ گناہ ہو رہے ہیں جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا پچھلی امتوں نے۔ ہم اگر اپنے گریبان میں دیکھیں تو ہم تو اس قابل نہیں کہ پچھلوں سے بہتر ہو سکے، تو پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ امتیں ان نبیوں کی امتیں ہیں، یہ امت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت ہے۔ ہمارے اندر کوئی کمال ایسا نہیں جس کی وجہ سے ہم ان امتوں سے افضل اور اعلیٰ بن جائیں، بس ایک کمال ہے، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ سرکار اتنی شان والے ہیں جو حضور کے لارے لگ گئے، اللہ نے ان کو بھی اونچا شان والا بنا دیا ہے۔
جو حضور کے لڑ لگ جائیں وہ ساری کائنات کی امتوں سے بہتر بن جائے، جس کے لڑ لگنے والے گندے ہونے کے باوجود اتنے اونچے بن جاتے ہیں، تو وہ مصطفیٰ کتنے اونچے ہوں گے؟ پھر جھوم جھوم کے پڑھ لو، سب سے اعلیٰ بھی سب سے بالا والا ہما، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ خیر توجہ کرنا، مسجد اقصیٰ کے اندر نبی کریم علیہ السلام نبیوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کو امت وسط بنایا۔ کیا امت بنایا؟ امت وسط بنایا ہے۔ آگے فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، فرمایا اللہ نے میری امت کو اول بھی بنایا آخر، بولیے صحیح، اول بھی اور آخر بھی۔ حضور کی امت اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ آخر کیسے؟ آئے سب سے آخر ہے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان کے ماننے والے، پھر نوح علیہ السلام ان کے ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے ماننے والے، ان کے امتی تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے ان کے ماننے والے، ان کے امتی تھے۔ سب سے آخر میں اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو نبی کریم علیہ السلام کی امت پھر ساری امتوں سے آخری امت ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اور حضور کی امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ اس طرح نبی کریم علیہ السلام بھی آخر ہیں، حضور کی امت بھی آخر ہے، حضور بھی اول ہیں، حضور کی امت بھی اول ہے۔ حضور اول اس طرح سے ہیں، سب سے پہلے اللہ نے نبی پاک کا نور پیدا فرمایا اور امت یوں اول ہے، ساری امتیں لائن میں لگ کے کھڑی ہوں گی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کو اول بھی بنایا اور آخر، بولیے صحیح، آخر بھی بنایا۔ آگے سرکار نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَشَرَحَ صَدْرِي، سبحان اللہ کہہ لو۔ فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس اللہ نے میں مصطفیٰ کے سینے مبارک کو کھول دیا ہے۔ اللہ نے حضور کے سینے کو کیا کر دیا ہے؟ کھول دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اچھا یہاں پر سرکار کا علم پاک سمجھیں، ابھی سورہ علم نشرح نازل نہیں ہوئی، اس صورت میں اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ نے آپ کے سینے کو کیا کر دیا ہے؟ کھول دیا۔ ابھی وہ صورت اتری نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام صورت کے اترنے سے پہلے صورت کا مضمون بیان فرما رہے ہیں۔ ابھی وہ صورت اتری نہیں، لیکن جو کچھ اس کے اندر ہے حضور پہلے بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَشَرَحَ صَدْرِي، اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا، وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، اور اللہ نے میرے بوجھ کو بھی دور فرما دیا ہے۔ سورہ علم نشرح پڑھے نا، علم نشرح لک صدرک، تو سینے کو کھولنے کا ذکر بھی آ گیا نا، تو بوجھ کو اتارنے کا ذکر بھی آ گیا،
اور ذکر مصطفیٰ کی بلندی ورفعنا لک ذکرک، اس کا بھی ذکر سورہ علم نشرہ کے اندر موجود ہے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وشرح صدری، اللہ نے میرے سینے کو کھول بھی دیا، ووضع عنی وزری، اور اللہ نے میرے بوجھ کو بھی دور فرما دیا، ورفع لی ذکری، اور فرمایا اللہ نے میرے لیے میرے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ اللہ نے حضور کے ذکر کو کیا کر دیا ہے؟ اب یہ دیکھیں نا، دنیا میں اس وقت اب اس ٹائم پتہ نہیں کتنی جگہوں پر میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہوگا، ہے نا؟ فرشتے آسمانوں میں کر رہے ہوں گے، کچھ زمین پر کر رہے ہیں، کچھ کہاں کر رہے ہیں، کچھ فرشتے جنت میں حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کا بھی ذکر کائنات میں جاری و ساری ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر بھی جاری و ساری ہے۔ آگے حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی وجعلنی فاتحا و خاتما، فرمایا اس اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے میں مصطفیٰ کو نبوت کا دروازہ کھولنے والا بھی بنایا، اور نبوت کا دروازہ بند کرنے والا بھی اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ دروازہ نبوت کا کس نے کھولا؟ نبی پاک علیہ السلام نے، اور بند کس نے کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے۔ یہ ہے حضور کا خطبہ جو معراج کی رات آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب جب حضور کا خطبہ ختم ہوا، حضور منبر سے نیچے تشریف لائے، 1.25 لاکھ نبی کم و بیش تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے آگے بڑھے، آ کر نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ یوں پکڑا۔ حضور کا ہاتھ ابراہیم علیہ السلام نے لے کر نہ یوں ہوا کے اندر بلند کیا، اور پھر سارے نبیوں سے فرمایا او اللہ کے نبیوں، تم سب بڑی اونچی شان والے ہو، کسی کی شان کا انکار نہیں، تم سب بڑی شان والے ہو، لیکن یاد رکھنا بِهَذَا فَضَّلَكُمْ محمد، یہ جو محمد کریم نے اپنی شانیں بیان فرمائی ہے نا، تو پھر محمد کریم ہم سب سے بازی لے گئے ہیں۔ یہ ہم سب سے بازی، گویا معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اعلان فرمایا سب سے اعلیٰ اعلیٰ، سب سے بالا والا ہمارا۔ خیر توجہ کرنا، نبی کریم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، یا رسول اللہ کوئی نبی بھی باقی نہیں رہا، جتنے بھی نبی ہیں سارے نبیوں نے آج اقصیٰ کے اندر آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ کتنے نبیوں نے؟ سارے نبیوں نے۔ تو ہمارے ایک شاعر بولے آئے ہے اقصیٰ دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے سب نبیاں بھی اے ہو کے آ تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں
یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا. توجہ ہے. اچھا آپ بھی کہتے ہوں گے کہ قاری صاحب کاپی تو کرتے ہیں لیکن ان کو آتی نہیں. بھائی میری کوئی آواز نہیں، کبھی زندگی میں دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں سب نو پیچھے چھوڑ دیں، میری کوئی آواز نہیں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے جس آقا کے گن گاتا ہوں نا اس کی بارگاہ میں آواز نہیں دیکھی جاتی، اس کی بارگاہ میں خلوص دیکھا جاتا ہے. تو آپ سب بھی سرکار کے نعت خان ہو یار، ضروری نہیں کہ آواز کوئل کی طرح ہو پھر ہی بندہ حضور کا ثنا خان بنتا ہے. ہر بندہ جو حضور کی شان سن کر مچل جاتا ہے اور اپنی زبان آقا کی شان میں کھولتا ہے، ہر بندہ حضور کا نعت خان ہے. آپ بھی آج سارے بن جاؤ نعت خان، کوئی چپ نہ رہے، آقا کے گن گاؤ. سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا ہمارا. خیر حضور کا سفر اب اوپر شروع ہوا. یا حضور براق پر تشریف لے گئے، ایک روایت یہ بھی ہے. ایک نورانی سیڑھی تھی، اس کے ذریعے تشریف لے گئے. یہ روایتیں بھی آتی ہیں، میں کہتا ہوں دونوں روایتیں درست ہیں. نورانی سیڑھی آسمان کو لگی، حضور براق پر بیٹھ کر سیڑھی کے ذریعے پھر براق آسمانوں کو چڑھا. پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا جبریل علیہ السلام نے. تو وہ جو فرشتہ ہے نا دروازے پر مقرر، جس کی ڈیوٹی ہے، اس نے پوچھا من، کون؟ کیا پوچھا؟ کون؟ تو جبریل نے کہا آنا جبرائیل. اس کا ٹھیک ہے آپ تو جبریل ہو. وَمَنْ مَعَكَ، تمہارے ساتھ کون ہے؟ کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو جبریل نے کہا ھذا محمد صلی اللہ، میرے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہے. اچھا اب فرشتے نے اوپر والے نے پوچھا یہ جو اللہ کے محبوب ہیں یہ خود آپ آئے ہیں یا اللہ نے ان کو بلوایا ہے؟ رب کے بلائے ہیں یا اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ تو جبریل نے کہا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ نے خود ان کو مہمان بنا کر اپنے پاس بلایا ہے. تو رب کے بلائے ہیں. اب دروازہ کھلا، حضور پہلے آسمان پر تشریف لے گئے. تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا ایک بزرگ اونچا لمبا قد ہے، تشریف فرما ہے. تو حضرت جبریل نے کہا آقا یہ آدم علیہ السلام ہیں، ان سے ملاقات کیجئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابا جی کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتر جی آپ سناؤ کیا حال ہے؟ بات چیت ہوئی. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت آدم تشریف فرما ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے، خوش ہو جاتا ہے چہرہ. اور جب حضرت آدم ادھر بائیں ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر تھوڑے غمگین ہو جاتے ہیں. ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ادھر دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے وہ ان کے سامنے ہے. کیا ہے؟ ان کے سامنے. جو ان کی جنتی اولاد ہے وہ دائیں طرف ہے، جو جہنمی ہے وہ بائیں طرف ہے. تو یہ جب اپنی جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، چہرہ کھل اٹھتا ہے. جب جہنمی اولاد کو دیکھتے ہیں ادھر تو چہرہ مرجھا جاتا ہے، غمگین ہو جاتے ہیں. یہ معراج شریف میں نبی کریم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا اور حضور نے آ کر بیان فرمایا. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی جتنی بھی اولاد ہے، بے شک آدم علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وفات پا گئے ہیں، لیکن وفات کے بعد مر مٹ نہیں گئے، وہ زندہ ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اپنی ساری قیامت تک آنے والی اولاد کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ پھر دوسرا صرف دیکھ نہیں رہے، آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو میرا نہیں پتہ کہ میں کس کھاتے میں جاؤں گا، مجھے آپ کا نہیں پتہ کس کھاتے میں جائیں گے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ تیرے در کے منگتے بن کر تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے حساب نہ لینا، اپنے شان والے محبوب کا صدقہ ہمیں بغیر حساب کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ میں آپ کا انجام نہیں جانتا، آپ میرا انجام نہیں جانتے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اپنی قیامت تک آنے والی اولاد میں جنتیوں کو الگ جانتے ہیں، جہنمیوں کو الگ جانتے ہیں۔ جب سارے انسان حضرت آدم سے اللہ نے نہیں چھپائے اور ان کا جنتی اور جہنمی ہونا بھی کھول کر ان کے سامنے ظاہر فرما دیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے کیا درجہ مرتبہ شان عطا فرمائی ہوگی ہیں؟ کون اندازہ کر سکتا ہے نا؟ بس کیا کیا سرکار کی شان بیان کی جائے۔ ہم تو بار بار یہی کہتے ہیں، آج پھر پڑھ لیں، ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا آپ نے سن لیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نظارے کرائے ہیں ذرا سنتے جانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو صبح کے وقت زمین کے اندر بیج لگاتے ہیں، شام تک بیج سے پودا بھی بن جاتا ہے، پک بھی جاتا ہے، پھل بھی لگ جاتا ہے، پھل تیار ہو جاتا ہے۔ شام تک اس قوم والے صبح کے لگائے بیج کا پھل توڑ کر کھا بھی لیتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مجاہد ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیج کی مثال دے کر ان کا اجر اور ثواب آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ جس طرح ان کا رزق ختم نہیں ہوتا، صبح بیج لگاتے ہیں، شام کو رزق تیار ہو جاتا ہے اور قیامت تک یہی نظارہ چلتا رہے گا۔ یا رسول اللہ اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بے شک دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ان کا ثواب یا رسول اللہ قیامت تک کے لیے ان کے نامہ اعمال میں روزانہ درج کیا جاتا رہے گا۔ ایک یہ نظارہ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا۔ پھر حضور نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے سروں کو پھوڑا جا رہا ہے، بڑا سارا پتھر ہے، فرشتے مارتے ہیں، ساروں کیما بن جاتا ہے، اٹھاتے ہیں پتھر، پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارتے ہیں، پھر کیما بن جاتا ہے۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے کتراتے تھے۔ فرض نماز سے مثال دیتا ہوں، اپنے اپنے گریبان میں جھانک لینا۔ حضرات آج رات 10 بجے شب برات کی سلسلے میں صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی۔ تمام حضرات وقت کی پابندی کرتے باوضو تشریف لے آئیں۔
کتنے کے لوگ آ جائیں گے بھلا؟ صلاۃ و تسبیح کے لیے شب برات میں اچھے خاصے آ جائیں گے نا، نفل ہے۔ لیکن جو روزانہ 5 ٹائم فرض کا اعلان ہوتا ہے کتنے کا آتے ہیں؟ نفل کی طرف بھاگتے ہیں، فرضوں سے جی کتراتے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، جن کے سر کچلے جا رہے ہیں پتھروں سے، یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو فرض نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، فرض نماز سے کتراتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ معراج کا تحفہ ہے نماز، اس کو پلے باندھ لیں، نماز نہیں چھوڑنی، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کی جو پردے کی جگہ تھی نا، وہاں سے ایسے چتھڑے گوشت چھچڑے لٹک رہے ہیں، اور وہ جانوروں کی طرح چرتے پھر رہے ہیں۔ جیسے جانور 4 ٹانگوں پر چلتا ہے نا، وہ آدمی بھی جانوروں کی شکل میں چلتے پھر رہے ہیں، اور جہنم کے پتھر اور جہنم کا ایک پودا ہے زقوم، اس کو وہ کھا رہے ہیں۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ فرض پی جانے والوں کا اور زکوٰۃ کھا جانے والوں کا انجام حضور معراج کی رات دیکھ کر آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فرض کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک اور قوم کے پاس سے ہوا، جن کے پیٹ اتنے بڑے ہوئے ہیں جیسے کمرہ ہوتا ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن پیٹ کے وزن کی وجہ سے فوراً زمین پر گر جاتے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کی آقا، یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کھاتے تھے، سود کھاتے تھے، رشوت کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے، یہ وہ ہیں، یہ ان کا انجام ہو رہا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ ہیں، ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، ایک دسترخوان پہ پاک طیب طاہر حلال کھانے رکھے ہوئے ہیں، ادھر کوئی بھی نہیں بیٹھا، اور ایک طرف گلا سڑا گندا گوشت، گندی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ادھر وہ لوگ بیٹھے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی پاک صاف بیویاں تھیں، لیکن یہ ان کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے۔ تو یا رسول اللہ، یہ ان کی سزا ہے، یہ آج بھی حلال کو چھوڑ کر حرام کے اندر منہ مار رہے ہیں۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ ان کو چھاتیوں سے، دودھ ہوتے نا، وہاں زنجیریں باندھ کر اوپر لٹکایا ہوا ہے، اس کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری کرتی تھیں، جو اپنے خامد کو چھوڑ کر کسی اور کو ٹائم دیتی تھیں، یہ آقا ان کا انجام ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات یہ سارے انجام دیکھ کر آئے۔ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ حضور کی شفاعت ہوگی، بیڑا پار لگے گا، شفاعت حق ہے، انکار نہیں، لیکن یاد رکھنا عذاب بھی حق ہے۔ کروڑوں مسلمان ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، مرے اگر ایمان پر ہوں، جتنے مرضی گندے ہوں، ایک دن جہنم سے نکل جائیں گے، لیکن جہنم میں جانا بھی حق ہے۔ شفاعت بے شک ہمیں امید رکھنی چاہیے شفاعت کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی امید پر ہم اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھ لیں، جو کچھ مرضی کرتے پھریں، دندناتے پھریں، کھاتے پھریں، پیتے پھریں، نہ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے حدیں مقرر کر دی ہیں،
ان حدوں کے اندر رہیں گے تو بغیر حساب کتاب جائیں گے، اگر حدیں کراس کریں گے تو پھر مرے اگر مسلمان تو جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن ڈر ہے کہ کہیں پولے کھا کے نہ جائیں۔ سمجھ آئی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سلام کے 2 شعر پڑھیں۔